حضرت مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں شرط اہل تسنن محبت اہل بیت۔ جب یہ عبارت پڑھی تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آدھی صحیح پڑھی ہے اور آدھی غلط پڑھی ہے۔ اب مجھے اس قول سے بھی رجوع کرنا پڑے گا کہ شاہ صاحب نے ساری ہی غلط پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پچھلے دنوں جناب عرفان شاہ نے جمعیت تبلیغ الاسلام کے مرکزی پروگرام میں ایک تقریر کی۔ اس تقریر پر پہلے بھی ہم نے تبصرہ پیش کر دیا تھا کہ وہ شخص کہ جس پر بریلی شریف کے فتویٰ کے مطابق کتنی وجہ سے رفض، کفر اور دلالت و گمراہی کا قول موجود ہے، اور اس شخص کا بیان سننا، وعظ سننا اب حرام ہو چکا ہے، اور یہ علماء اہل سنت نے قواعد اہل سنت کے مطابق فتویٰ صادر کیا ہے، لہذا اب یہ شخص عرفان شاہ کسی طرح بھی لائق التفات نہیں ہے کہ اس کی کسی بات کو سنا جائے، چونکہ اب تو فیصلہ ہو چکا۔ لیکن اس کے باوجود جمعیت تبلیغ الاسلام والوں نے اپنا سٹیج اسے مہیا کیا، اور پھر اس سٹیج پر بھی تقریر کے دوران بھی عرفان شاہ نے اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے حوالہ دینے میں بھی خیانت کی، عبارت بھی کچھ پڑھی، نام کسی کا لیا۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ مکتوبات شریف کے حوالے سے عرفان شاہ نے جو کچھ بیان کیا وہ نہ تو حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا مفہوم ہے کہ جو حضرت مجدد الفسانی کی طرف منسوب کیا جا سکے۔ آج یہ مکتوبات شریف حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات لے کر حاضر ہو گیا ہوں تاکہ دکھایا جائے عوام اہل سنت کو، اور خاص طور پر جمعیت تبلیغ الاسلام کے جو عہدیداران ہیں، چونکہ قبلہ پیر صاحب کی طبیعت تو ناساز ہے، نیچے والے حضرات، ان کے صاحبزادگان اور دیگر حضرات، اب ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اچھی طرح نوٹ کریں کہ عرفان شاہ ان کے سٹیج پر کیا کیا خیانتیں کر کے گیا ہے۔ ہماری شروع سے کوشش رہی کہ عرفان شاہ کسی کتاب کا نام لے تو ہم پھر اسی کتاب سے ہی اس کو دکھا سکیں، کیونکہ اور تو کسی کی ماننی نہیں ہوتی۔ وہی کتابیں دکھا دیتے ہیں کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، کہ اپنی باتوں پر تو کچھ قائم رہیں۔ سب سے پہلے ہم نے نبراس سے وہی مسئلہ دکھایا تھا، اور اسی صفحے سے دکھایا تھا، پھر خیالی سے بھی دکھایا تھا، جن سب کو دیکھ کر شاہ صاحب نے یہ تو اعلان کیا کہ میں صبح سے شام تک گالیاں دے سکتا ہوں، لیکن آج تک اس صفحے کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی موقع پر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کے حوالے سے جن مصنفین کا نام لیا، علامہ بدر الدین عینی، قاضی ایاز، علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ حضرت امام نووی، ان سب نے ہی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو ذکر کیا، اور نام عرفان شاہ نے لیا تھا کہ ان کو پڑھو۔ اب آگے شاہ صاحب کبھی پڑھتے نہیں ہیں، دعوت دے دیتے ہیں، پھر دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے خود ہی کہا تھا پڑھو، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہی سلسلہ عرفان شاہ نے جمعیت تبلیغ الاسلام کے سٹیج پر دکھایا، اور مکتوبات کی ایک عبارت پڑھی۔ عبارت سن لیں آپ۔ حضرت مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں شرط اہل تسنن محبت اہل بیت۔ شاہ صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ شرط اہل تسنن محبت اہل بیت۔ جب یہ عبارت پڑھی تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ آدھی صحیح پڑھی ہے اور آدھی غلط پڑھی ہے۔ اب مجھے اس قول سے بھی رجوع کرنا پڑے گا کہ شاہ صاحب نے ساری ہی غلط پڑھی ہے، یہ آدھی بھی صحیح نہیں ہے، ساری عبارت ہی غلط ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے کہیں پہ یہ لفظ ذکر نہیں فرمائے۔ عقیدہ ضرور ہے مجدد الفسانی کا
لیکن یہ بیان کرنا کہ انہوں نے مکتوبات میں فرمایا ہے اور پھر باقاعدہ فارسی کی عبارت گھڑ کے بیان کرنا، اس کو تو ہر باشعور سمجھ سکتا ہے کہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ کسی مصنف کی طرف اپنی طرف سے عبادت گھڑ کے پھر منسوب کرنا، اور منسوب کر کے اب دیکھیں کہ پاس بیٹھے حضرات بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ عبارت یہ پڑھی کہ شرط اہل تسنن محبت اہل بیت، کہ سنی ہونے کی شرط محبت اہل بیت ہے، اور پھر دو شرطیں خود ہی گڑھ لی۔ اس عبارت جو گھڑی ہوئی تھی عرفان شاہ نے، اس عبارت کا تو مفہوم اتنا ہی ہے کہ سنی ہونے کے لیے محبت اہل بیت ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد جو دو شرطیں عرفان شاہ نے بنائیں، سنی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آل محمد رسول اللہ سے محبت کرو، اور سنی ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے اصحاب کی عزت کرو۔ کہ پہلی شرط محبت اہل بیت ہے اور دوسری شرط تعظیم و توقیر صحابہ۔ اب باتیں دونوں درست ہیں، اس میں ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب جو واردات کرنا چاہتے ہیں کلمۃ الحق ارید بہ الباطل کے ساتھ، کہ محبت کے کوٹے سے یہ اصحاب کو خارج کرتے ہیں، اور صرف یہ اس تقریر میں نہیں ہوا، درجنوں تقریروں کے اندر عرفان شاہ یہ بیان کر چکا ہے، اور عرفان شاہ سے پہلے یہ سارے اہل تلفظ کا یہی نظریہ ہے کہ محبت صرف اہل بیت کے ساتھ ہوگی، اور عقیدت احترام جو ہے وہ سارے صحابہ کا، یعنی ان کو صرف احترام تک رکھتے ہیں، اور محبت کا کوٹا جو ہے وہ صرف اہل بیت کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ یہ ان کا اپنا من گھڑت نظریہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اس میں کچھ بھی ایسا بیان نہیں کیا۔ کیا بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ بھی اس مکتوب میں آ جاتا ہے سامنے۔ تو حیرانگی کی بات ہے کہ عرفان شاہ نے ایک تو مکتوبات کی عبارت گھڑی، اور اس گھڑنے میں بھی پھر معنی میں خیانت کی، یعنی اتنی بڑی خیانت کہ یہ بھی بہت بڑی خیانت تھی کہ مجدد الفسانی کی طرف ایک عبارت کو گھڑ کر منسوب کیا جائے، اور پھر اس گھڑی ہوئی منسوب عبارت سے بھی خیانت کہ اس میں کچھ ہے اور اردو میں کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب نے جو خیانت کی حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے، آج مجدد الفسانی کے غلاموں کی ذمہ داری ہے کہ حضرت مجدد الفسانی کا حقیقی مسلک اور اصل جو آپ کا پڑھایا ہوا عقیدہ ہے اس کو قوم کے سامنے بیان کیا جائے۔ کب تک یہ خیانتیں ہوتی رہیں گی؟ یہ زر پرستی اور ہوس پرستی کے شکار لوگ ہمارے اسلاف کی طرف کچھ کا کچھ منسوب کر کے اپنی واردات چلاتے ہیں، جبکہ ابھی حضرت مجدد الفسانی کے غلام زندہ ہیں۔